ہم جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو وہاں پر ایک آواز سننے کو ملتی ہے اور وہ بار بار ملتی ہے۔ اسٹیج پر بیٹھے معزز مہمان حضرات بھی وہاں پر کئی بار گئے ہیں، محفل میں بیٹھے لوگ بھی، سامنے بیٹھے لوگ بھی کئی بار ہو کر آئے ہوں گے۔ جو نہیں ہو کر آئے، میڈیا کا دور ہے، ٹی وی پر بھی وہاں کی آواز وہ سنتے رہے ہوں گے۔ تو وہاں کے دو چار مؤذنین کی آواز جو اذان دیتے ہیں، جسے اذان حرم کہا جاتا ہے، وہ آپ کو سناؤں گا، انشاءاللہ دل مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ اسٹیج پر موجود الحاج شہزاد علی مدنی صاحب، ہمارے محسن وہ بھی بیٹھے ہیں، وہ بھی کئی بار ہو کر آئے۔ ملک امجد صاحب بیٹھے ہیں، میرے لیفٹ سائڈ پہ علی احمد منہاج صاحب، حاجی احمد منہاج صاحب، حاجی افضل صاحب وغیرہ، جن کے نام مجھے آتے ہیں نہیں آتے، سب ہو کر آئے ہیں وہاں کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے۔ ان کی بھی خواہش ہے کہ وہاں کی اذان سنائی جائے، تو سنیے گا، لیکن اس طرح محفل میں بور ہو کے مت بیٹھیں، ذرا سبحان اللہ کہہ دیجیے اور بلند آواز سے، ذرا اور بلند آواز سے۔ سبحان اللہ کہنے سے اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کے نام کا ایک درخت لگا دیتا ہے۔ وہ درخت اتنا لمبا ہوتا ہے، علماء کرام سے آپ سنتے رہتے ہوں گے اس کے کیا فائدے ہیں، میں اس طرف نہیں جاتا، لیکن آپ کے نام کا لگے گا۔ ایک کھیتی باڑی کرنے والے سے ایک درخت کی قیمت پوچھیں ذرا کتنی ہے۔ ایک عام سا درخت ہو، پھر اتنا لمبا درخت کے 500 سال تک عربی گھوڑا اس کے سائے کے نیچے دوڑتا رہے، پھر بھی اس کا سایہ ختم نہ ہو، آپ اس درخت کے مالک بن جاتے ہیں۔ آپ سمجھے کہ آپ اربوں پتی کھربوں پتی بن جاتے ہیں۔ تو محفل میں بیٹھے ہیں، سرکار کی محفل میں بیٹھے ہیں، تو سبحان اللہ ضرور کہتے رہیے، آپ کی بوریت بھی ختم ہوگی، پڑھنے والے کی بوریت بھی ختم ہوگی، اس کا دل خوش ہو جائے گا۔ آپ کے سبحان اللہ کہنے سے ہمیشہ دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ آپ کی سبحان اللہ چاہیے ہوتی ہے پڑھنے والے کو، تو ذرا بلند آواز سے اور بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ، ذرا اور بلند آواز سے، اتنی بلند آواز سے کہ آپ کی آواز یہاں سے سیدھا مدینہ جائے۔ بولیے سبحان اللہ۔ جی تو سنیے گا، وہاں کے پہلے مؤذن کی طرز کچھ یوں ہے۔ دوسرا مؤذن یوں طرز لگاتا ہے، حرم پاک میں بڑا مشہور مؤذن، آپ پی ٹی وی پہ انداز سنتے رہتے ہیں۔ تیسرا مؤذن آپ کو سنا دیتا ہوں، مگر اس طرح میرے الفاظ کو ضائع مت کیجیے گا، لوگ آتے جاتے رہیں گے، پڑھنے والے کی طرف متوجہ رہیے گا۔ سبحان اللہ کہیں گے اور بلند آواز۔ جی یہ تیسرا مؤذن سنیے گا،
پاک کا چوتھا مؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ویسے تو ڈھیر سارے مؤذن ہیں لیکن پنجتن پاک کی نسبت سے آخری اور پانچواں مؤذن آپ کو سنا دیتا ہوں. پانچواں مؤذن سنیے گا. اللہ اکبر مؤذن تو وہاں ڈھیر سارے ہیں، پھر کسی موقع پہ باقی سناؤں گا. لیکن آپ کی سبحان اللہ کی داد چاہنے کے لیے ایک تکبیر وہاں کی زوردار آپ کو سنائے دیتا ہوں. سنیے گا. ایک مؤذن وہاں یوں بھی اذان دیتا ہے لیکن آپ کی سبحان اللہ ساتھ میں چاہیے ہوگی. کہیں گے نا سبحان اللہ؟ سنیے گا. اللہ زور نہیں لگائے، زور لگائیے. جاگیے جاگیے. چلے ماشاءاللہ. بس ان کی آخری فرمائش پورے کرتا ہوں 1-2 منٹ میں انشاءاللہ. اس کے بعد اجازت چاہوں گا. مدینہ پاک کے وہاں کی نماز کی منظر کشی کرنے لگا ہوں. سنیے گا. حاجی صاحب علی امین منہاج صاحب، الحاج شہزاد مدنی صاحب، ملک امجد صاحب، جب وہاں پر ہم جاتے ہیں تو بعض مرتبہ حرم میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں. 1-2 منٹ اگر لیٹ ہو جائے تو ایک آواز اچانک سے آتی ہے اور وہ یوں ہوتی ہے. سنیے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة إله إلا الله. ما شاء الله. استووا استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا وسدوا الخلل. الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر الله
अल्लाहु अकबर कहते हैं, पीछे से मुकब्बिर भी जोरदार तकबीरात। अल्लाह ताला हम सबको मदीना पाक की बाअदब बार बार हाजिरी नसीब फरमाए।